السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ایوب کانسیپٹ۔ آج ہمارا 5واں لیکچر ہے، اس کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ پارٹ آف عقیدہ آخرت، ایمان بالیوم الآخر۔ یہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ اس کے فرسٹ پارٹ میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی، اور انٹروڈکشن، کانسیپٹ، سرٹن اسٹیجز، امپارٹنس آف عقیدہ آخرت ان دا لائٹ آف قرآن حدیث، اور آخر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہمیں ملی ہے اس کی امپارٹنٹ کیا ہے ایک عقیدہ آخرت کے لیے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے امپیکٹ۔ یہ پارٹ جو ہے عقیدہ آخرت کے امپیکٹ آن سوشل اینڈ انڈیویجول لائف، یہ پاسٹ پیپر میں آ چکا ہے۔ یہ جو 2021 کا CSS کا ایگزام ہوا تھا، اسی میں یہ سوال آ چکا ہے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول لائف پہ ایمان بالآخر کیا امپیکٹ ہیں اس کے۔ 8.1 ہماری پوائنٹ 8 ہے، آؤٹ لائن نمبر 8، اس کی پوائنٹ نمبر 1، جب بندے کا ایمان ہو آخرت پہ، حساب کتاب پہ، اس لائف کے اینڈ ہوتے ہی اگلی لائف اسٹارٹ ہوگی اور قیامت کا دن ہوگا، وہاں ہم نے ہر چیز کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اس طرح کا جو عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم نے حساب کتاب دینا ہے، تو بندہ ریسپانسیبل بن جاتا ہے اور اکاؤنٹیبل بن جاتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ادھر فریڈم انسان کو دی، وہاں اس فریڈم کی پوچھ گاچھ ہوگی۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ سورۃ الحاقم التکاثر کی آخری آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن، یعنی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں۔ اب جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتیں دی ہیں، اس دنیا میں رہ کر جس بندے کا آخرت پہ ایمان ہوگا، وہ ان کو صحیح یوٹیلائز کرے گا۔ کس طرح یوٹیلائز کرے گا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس آیت کے بارے میں یہ کچھ قول ہیں، یہ کہ یہ جو پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں، یہ صرف بلیور سے نہیں پوچھا جائے گا، ہر بندے سے پوچھا جائے گا۔ ہر بندہ اس کا اکاؤنٹیبل ہوگا، لیکن جس کا ایمان ہوگا آخرت پہ، وہی اس کو صحیح یوٹیلائز کرے گا اس دنیا میں۔ پوائنٹ نمبر 8.2، آپٹیمسٹک اباؤٹ ریوارڈ ان ہیئر آفٹر۔ ہر ایمان والے کا یہ جو کلمہ گو ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ان کا قیامت کے دن جزا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا، اور وہ ہمیشہ والی زندگی اللہ تعالیٰ پاکیزہ عطا کرے گا۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ سورۃ بینہ پارہ نمبر 30 میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے لیے کہ جزاؤہم عند ربہم، ان کا جو بدلہ ہے ان کے رب کے پاس جنت ہے، عدن تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ 8.3 میں کیا ہے؟ ہیومیلٹی۔ جب بندے کا ایمان آخرت پہ ہوگا، تو وہ اس دنیا میں ایروگنس یا اس طرح کے ریبیلینس یا جو ہاٹی قسم کی نیچر ہوتی ہے، اس سے گریز کرے گا، وہ ہمبلنس سے چلے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا لا تمش فی الارض مرحا، اے انسانوں اب زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر ہم حکم کو ڈس اوبے کریں گے، تو وہ قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا۔
تو اس طرح کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اس میں کیا آتی ہے؟ ہیوملٹی، عاجزی آتی ہے۔ 8.4 اسپرٹ آف سیکریفائسنگ، یہ جو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ ہے یہ ایمان والوں میں زیادہ ہے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ایمان والوں کو پتہ ہے کہ اس قربانی کا جذبہ جو جزا ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اس طرح کے بندے جو ہیں وہ نہ ٹار نہیں کریں گے، نہ لا لیسنس، ان کی جو معاشرہ ہوگا وہاں نہ تو لا لیسنس ہوگی، یعنی کیوس نہیں ہوگا، کوئی بدن امنی نہیں ہوگی۔ قرآن نے کیا کہا کہ یہ جو فتنہ ہے دہشت گردی، یہ خون کرنے سے بھی بدتر ہے، بڑا گناہ ہے۔ 8.5 میں کیا ہے؟ پیشن، جو اللہ تعالیٰ کے بندے آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، آخرت والی زندگی کو مانتے ہیں، ان کو اگر کوئی بھی دنیا میں تکلیف آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو برداشت کریں گے۔ 8.6 میں کیا ہے؟ اس طرح کے بندے جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت والی زندگی پہ ایمان لاتے ہیں، ان میں کیا ہوتی ہے؟ یہ سینس آف جنرسٹی ہوتی ہے، وہ سخی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت عثمان کو دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ کی، ان کی صحابہ کی زندگی پڑھیں، اور سلف صالحین جو باقی گزرے ہیں ان کی زندگی جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ الحمدللہ اسی دور میں بھی کافی اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب باتیں 9 نمبر 9 آؤٹ لائن نمبر 9 یہ کہ سوشل امپیکٹ کیا ہے عقیدہ آخرت کے۔ تو 9.1 کیا؟ آئیڈیل سوسائٹی۔ آئیڈیل سوسائٹی کیسے بنتی ہے اس کا میں آپ کو اوور ویو دوں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان سے زندگی کے معاملات میں توازن اختیار کرتا ہے اور بے اعتدال اور عدم و توازن کا شکار نہیں ہوتا وہ معاشرہ۔ یہاں انسانوں کے درمیان حقوق و فرائض کی جنگ نہیں چھڑتی، بلکہ ہر کوئی اپنے فرائض کی ادائیگی کو مقدم رکھتا ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت کی وجہ سے اسے یقین ہوتا ہے کہ قیامت کے روز اس سے فرائض کے بابت باز پرس ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس کا آخرت پہ ایمان ہوگا وہ خود بھی اپنی زندگی سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور دوسرے بھی اس سے خیر پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ آپ کی آئیڈیل سوسائٹی بن جاتی ہے۔ اب آتے ہیں 9.2 اسپرٹ آف سوشل ورک۔ جو عقیدہ آخرت ہے، جس انسان کا یہ فرم عقیدہ ہوگا آخرت کے بارے میں، پکا ایمان ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ ان میں جو یہ سوشل ورک ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ ہر کام کریں گے۔ جب بندے کی رضا صرف اللہ بن جاتا ہے تو وہ کسی اور کے لیے کام کرتے ہوئے وہ اس میں کوئی اپنی لالچ نہیں رکھتا۔ عقیدہ آخرت کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کی جزا کئی گنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ روز جزا یعنی قیامت کے دن کئی گنا بڑھا کر اپنے بندے کو عطا فرمائے گا۔ اس طرح کا عقیدہ ہوتا ہے تو معاشرہ کتنا خوبصورت بن جاتا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت کے امپیکٹ آن سوشل لائف۔ اب آتے ہیں 9.4 کوآپریشن اینڈ برادرہڈ۔ یہ حدیث پاک میں نے لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو مہمان آئے، گیسٹ آئے، اس کی اچھی خاطری کرو، اور جو بیمار ہو اس کی عیادت کرو، اور ہیلپ کرو کسی ضرورت مندوں کی۔ مطلب یہ کہ اللہ کا ڈر اور اس سے محبت دونوں جذبات ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ انہی دونوں جذبات سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
عقیدہ آخرت کی وجہ سے جب جزا یعنی ریوارڈ کی امید ہوتی ہے اور عذاب سے بچنے کی تمنا، تو انسان اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، پھر یہ کوآپریشن بھی ہوتی ہے اور برادرہڈ کا کانسیپٹ بھی آتا ہے۔ اب آتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ یہ آپ کا پورا سوال اس طرح ہوگا۔ کنکلوژن میں کیا ہے کہ یہ جو آخرت پہ ایمان ہے یہ 7 آرٹیکل میں سے ایک اہم آرٹیکل ہے، ایک اہم بلیف ہے، ایک اہم عقیدہ ہے، اور یہ جو ڈیتھ ہے اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک نے اسی کے ساتھ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اس طرح کی آیت ہے کہ ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے بعد ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو موت جس طرح انڈینائبل ریئلٹی ہے، اسی طرح اس زندگی موت کے بعد ایک زندگی ملے گی، وہ بھی اسی طرح حقیقت ہے۔ یہ 3 جو عقیدے ہیں، ایمان، توحید پہ عقیدہ، رسالت پہ اور آخرت والی زندگی پہ، یہ آپس میں ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہ ہمارا کمپلیٹ لیکچر ہو گیا عقیدہ آخرت پہ۔ اب جب سوال آئے تو آپ نے اس طرح اٹیمپٹ کرنا ہوگا کہ فرسٹ آف آل آؤٹ لائن بنے، آؤٹ لائن میں انٹرو وغیرہ یہ جو بھی چیزیں ڈسکس کرنی کہ یہ ہم نے یہ ساری اس میں آ جائیں گی، تو آپ کا کمپلیٹ سوال ڈسکس ہو گیا۔